دفاع صحابہ وہ عظیم فریضہ ہے جو سنت اللہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کفار نے جب اصحاب رسول پر تنقید کی، اللہ جل جلالہ نے جب ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، کفار بول پڑے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ جل جلالہ صحابہ کرام کے دفاع میں بول پڑے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ جل جلالہ خود صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے بھی اللہ کافی ہے اور جو آپ کے اتباع کرنے والے مومنین میں یعنی صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ جل جلالہ کی ذات کافی ہے۔ تو اصحاب رسول پہ جب تبرہ ہو، اصحاب رسول پر جب تنقید ہو، اصحاب رسول کی جب گستاخی ہو، تو اس کا دفاع کرنا، میدان عمل میں آنا، یہ سنت اللہ ہے، اللہ جل جلالہ کی سنت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو خود اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اور پھر اصحاب رسول کا دفاع اللہ جل جلالہ نے خود کیا۔ صحابی رسول ہے جو تخت دار پر لٹکائے گئے، اور جب کفار کو پتہ چلا کہ ان کی لاش فلاں ویرانے میں پڑی ہوئی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہ وہاں ان کی بے عزتی کے لیے کہ ہم جا کے ان کی لاش مبارک کو اٹھا کے مکہ کے چوکوں پہ لٹکائیں گے، تو جب وہ کفار وہاں پر چلے گئے تو اللہ جل جلالہ نے وہاں مکیاں بھیج دی، کثیر تعداد میں، ایک مسافت تک مکیاں پھیل گئی، اور اس صحابی رسول کو کفار ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے۔ فخر والے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو اس گئے گزرے دور اور پرفتن دور میں اصحاب رسول کے دفاع میں مصروف و مشغول ہے، اور ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا تمام افعال و اعمال وہ اصحاب رسول کے دفاع کے لیے انہوں نے خود کو وقف کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اس مقدس مشن پر انہوں نے لگا دیے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ جل جلالہ اس مقدس مشن پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سعادت والی زندگی اور شہادت کی خوبصورت موت عطا فرمائے۔